بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. بزرگوں، بھائیوں اور عزیز محترمات، دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دے کر دنیا میں بھیجا ہے. وہ سبق ہمیں جا کے اللہ کو پکا پکا سنانا ہے. سبق پکا سنانے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا اور دین کے پھیلنے کا کام لیتے ہیں. سبق کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا یقین بنائے رکھنا ہے. اس سبق کو یاد دلانے کے لیے، یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سبق یاد دلانے کی ذمہ داری امت محمدیہ کو اللہ نے دے دی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روحوں کی شکل میں جب پیدا کیا تو ایک سوال کیا: الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا تھا: بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں. کام بنانے والے، کاموں میں نفع دینے والے، نقصان ڈالنے والے سب اللہ ہی ہیں. کام جو ہے وہ اللہ کی یاد اور اللہ کا دین ہے کہ اللہ یاد رہے. اور اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے چلے، پڑھنے کے لیے چلے، بچے ہیں، لیکن قافلے کے ساتھ جانے سے پہلے امی جان نے انہیں 40 اشرفیاں بغل میں سیکھ کر دی اور ایک بات کا سبق دیا: بیٹا جھوٹ نہ بولنا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اب یہ جب چلا ہے قافلہ تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا، سب کا سامان لوٹا، ان کا بھی جو بیگ تھا، جو سامان تھا، سب لوٹ لیا. پھر ہر ایک کو پوچھا: کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. تو ان کو پوچھا: تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا: میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو ان کو تعجب ہوا کہ ہم نے جیب کی تلاشی لے لی، ان کا سامان رکھا ہے، 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ ہمیں تو لکھتی نہیں. تو کہا: تو مذاق کرتا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ ہم لوگ ڈاکو ہیں، مار دیں گے، خون کر دیں گے. تو کہا: نہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو کہا: چلو اسے سردار کے پاس لے چلو. جو ان کا باس تھا، سردار تھا ڈاکوؤں کا، اس کے پاس لے گئے. تو سردار نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا: میرے پاس 40 اشرفیاں. تو کہا: کہاں ہے؟ تو اس نے یوں اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو یہ بغل میں سی ہوئی ہے. کہاں سی ہوئی تھی؟ بغل میں. تو ڈاکو کا سردار کہتا ہے: اگر تم چاہتے تو 40 اشرفیاں بچ جاتی، تمہارے کام آ جاتی. تو کہا: گھر سے چلتے وقت امی نے ایک سبق دیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اس ڈاکو پہ اس سچی بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے جو ہے فوراً کہا کہ بھئی ایک چھوٹا سا بچہ وہ اسلام کی بات پہ عمل کرے اور ہم اتنے بڑے ہو کر دین کی بات پہ عمل نہ کرے تو رسوائی ہے. انہوں نے سارا سامان واپس دیا اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور سارے ہی جو ہے وقت کے ولی بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ اللہ کی ذات یاد رہے. وہ سبق اللہ میں کیسے یاد دلاتے ہیں؟ ابھی ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے یہی مذاکرے ہوتے ہیں.
ہر وقت تعلیم، مشورہ، اشراق، چاشت، اوابین، پھر اس کے اندر سیکھنا سکھانا ہر وقت، لیکن کا 24 گھنٹے کی مقام کی زندگی ہماری کیسی ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دلانے کے لیے کیا کیا؟ سب سے بہترین کام، نماز تو 5 وقت فرض ہے، نماز 5 وقت، تاکہ آدمی کو اللہ یاد رہے، بار بار نماز کے لیے بلایا جاوے، صبح فجر پڑھو تاکہ پورا دن اللہ یاد رہے، پھر غافل ہو گئے دنیا کے کام میں، پھر ظہر پڑھو اللہ یاد رہے، پھر تھوڑی مشغولی ہوئی، پھر آرام کر کے اٹھے قیلولہ کر کے کہا عصر پڑھو، عصر سے پھر کہا عصر کے بعد آدمی گھروں کو لوٹتے ہیں تو دنیا کی مشغولی، دنیا کے کام کاج کہیں دل پہ حاوی نہ ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، تو کہا عصر کے بعد ذکر کرو اور مغرب سے پہلے واپس آ جاؤ، پھر اللہ کو یاد کرو، سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے سو، یعنی اللہ سے بندہ غافل نہ ہو جائے، اس لیے 5 نمازیں دی، اللہ کے اور بندے کی دوستی بنی رہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں صبح کو تہجد میں پڑھانا شروع کرتے تھے، عشاء تک پڑھاتے تھے، 18 کتابیں پڑھاتے تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور ان کو بیعت کرانے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے پاس لے کر گئے۔ حضرت تھانوی نے ان کو کہا تھا، 4 باتیں کہی تھی، ان میں سے 2 باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، 2 باتیں کہ تقوی اور نیکی باقی رہنے کے لیے کہا، دیکھ مفتی شفیع ایک کام کرنا، 2 باتوں کو اہتمام سے یاد رکھنا، 2 باتوں کو، 2 تو وہ ہے کہ بھئی کتاب کا معمولات اور معمولات جو پڑھنے کے ذکر و اذکار ہے وہ کرتے رہو، اور پھر 2 چیزیں تو کہا ان کو خوب اہتمام کرنا، پہلی چیز گناہوں سے بچنا، یہ بڑا تقوی ہے، گناہوں سے بچیں گے تو کہا ایمان کا نور ترقی اور ایمان کا نور بڑھتا ہے، ایمان کا نور بڑھتا ہے گناہوں سے بچنے سے، کا دوسرا کہ زبان کو فضول بات سے بچانا، زبان کو فضول بات جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تو 5 وقت مقرر کر دیا، فجر کے ٹائم میں ظہر نہیں ہو سکتی، ظہر کے ٹائم میں عصر نہیں ہو سکتی، عصر کے ٹائم میں مغرب نہیں، ہر ایک نماز کا وقت ہے، روزوں کا وقت ہے، رمضان میں ہی رکھے جائیں گے فرض روزے، حج کا وقت ہے، ذی الحجہ میں حج ہوگا، زکوٰۃ کا وقت ہے، سال پورا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، سال پورا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، نصاب ہے تو، لیکن کا ذکر کا کوئی وقت نہیں رکھا، ہر وقت بندہ ذکر میں رہے، تو کہا کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کی اور اس کی دوستی ٹوٹ نہ جائے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، رب تو عالمین کا ہے لیکن دوست ایمان والوں ہی کا ہے، دوست اللہ سب کا نہیں ہے، اللہ دوست کس کا؟ ایمان والوں کا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کا بھی اور رسول کا بھی دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں گمراہی سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے کہاں نکالتا ہے؟ کہ دین کے راستے میں نکالتا ہے، دین سکھاتا ہے، اپنا تعلق دیتا ہے، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ دوستی کا ایک مقام دیتا ہے، کہ اللہ کے راستے کی محنت کیا ہے؟ اندر میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، ہر وقت اللہ یاد رہے، اس کا طریقہ کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن کی تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دعائیں اللہ نے بتلائی وہ ہر وقت بندہ اللہ کے ذکر میں شمار ہو، اس لیے دعائیں بتلائی۔ مثلاً دعائیں کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کھانے کے درمیان میں، پینے کی، کپڑے پہننے کی، کوئی ہنستا ہوا دیکھے، کسی کو روتا ہوا دیکھے، کسی کو غمگین دیکھے، اذان کی آواز سنے، کتے بلی کی آواز سنے، ہر ایک دعا، تو کہ یہ کیا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے جڑا رہے۔ اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے یہاں اگر شادی بیاہ ہو یا وہ بیمار ہو جائے، ہم اپنے دکان کو، مکان کو تالا مار کے کتنا ہی خرچہ ہو، اس کی بیمار خوشی کرنے پہنچ جائے، اس کی خوشی میں شریک ہونے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ہماری قربانی لگی. تو ہر وقت کی مصنون دعائیں، ہم اللہ کے راستے میں بہت سارا وقت ملتا ہے، مصنون دعائیں سیکھیں. پھر کہا اولاد کی دینی تربیت کریں، اولاد کی دینی تربیت کریں. مصنون دعائیں بچوں سے، مدرسے سے آ رہے ہیں، خود سیکھیں. جب بچہ دعا سنائے تو اس کی تعریف کریں. لکھا ہے علم نفسیات میں کہ بچوں کی ذہنی چاہت کیا ہوتی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. بچے چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری تعریف کریں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کام کر کے آتے تو ان کی تعریف کرتے تھے. پھر کہا اس کام کے کرنے کی 2 صفات ہیں. جس دعوت کے مبارک کام میں ہم نکلے ہیں اس کے 2 صفات ہیں. جو ہمیں ساتھ دیتا ہے اس کی لیے دعائیں کریں، اس کی شاباشی دیں، اس کی تعریف کریں، اس کا حوصلہ بڑھائیں. اور جو ہماری مخالفت کر رہا ہے، اسے کام پتہ نہیں، کام سے دور بھاگ رہا، خود بھی تعلیم میں نہیں اور دوسروں کو بھی بھگا رہے ہیں، کیا کریں؟ ان کے لیے نام لے کر دعا کریں. صدیق اکبر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے رہے ہیں، دین کے تقاضوں پہ خرچ کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مال خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کی تعریف فرما رہے ہیں. اللہ بھی تعریف فرما رہے ہیں، کام کرنے والوں کی تعریف. جو ماں بہنیں ہمارے ساتھ کام میں جڑتی ہیں، تعلیم کراتی ہے، حلقے بناتی ہے، اپنے اپنے حلقوں میں جو محنت کرتی، ان کی تعریف کرے، ان کے کام کو سراہے، ان کا حوصلہ بلند کرے. اور پھر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حضور کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا حضور ان کا نام لے کر دعا کر رہے ہیں. حضرت خالد جب 2 ہجری سن 7 میں اجازت ملی کہ عمرہ کرنے کے لیے آ جاؤ، عمرہ کر کے چلے جاؤ، تو حضرت خالد بن ولید، ان کے بھائی ہیں ولید بن ولید، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد بن ولید اسلام میں نہیں ہے، لیکن جب پتہ چلا عمرے کے لیے اللہ کے رسول آنے والے ہیں، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ نہیں دیا کہ یہ تعلیم میں نہیں آتے، یہ بات نہیں سنتے، تو چھوڑ دو. کہا نہیں، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی تعریف کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا. اللہ کے نبی مکہ میں آئے، عمرہ کیا تو والد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خالد کہاں ہیں؟ کا جواب بھی دیکھو، اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا عیب نہیں بیان کرتے کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، نہیں، بلکہ ولید بن ولید کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے صحابہ نمونہ ہے. ولید بن ولید نے کہا اللہ ان کو لائے گا. کیا جملہ کہا؟ سیأتیہم اللہ، اللہ اسے لائے گا. تو حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا خالد تو سمجھدار آدمی ہے، سردار آدمی ہے، لیڈر آدمی ہے، اپنی عقل سے سوچتا نہیں. تو جو کام سے بھاگ رہا ہے، جو کام سے مانوس نہیں ہے، جو ماں بہنیں دور بھاگتی ہے ابھی ہمارے محلے میں، لیکن انہیں کام سمجھ میں نہیں آیا، جیسے تعلیم کا ٹائم ہو اسی دن وہ گھر چھوڑ کے چلے جائے، تو کہا ان کی جو اچھی صفات ہو اس کی تعریف کرے، کیونکہ نبی کی سنت ہے اور نبی کی سنت ہدایت ہے، نبی کی سنت ہدایت ہے. جیسے میں نے حدیث پڑھی نا، اللہ کے نبی نے کہا میری سنت پہ عمل کرنا، ہدایت پھیلتی رہے گی. یہ کام اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. اس کام میں ہم نکلے ہیں. ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہو کہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین نے شہر ابی طالب میں، پھر طائف میں، پھر مکہ میں، پھر مدینہ میں اس دین کو پھیلانے کے لیے کیسے حالات. ابھی 2018 میں میرا جانا ہوا تو وہاں ہمارا ایک دوست تھا، یہیں کا ڈرائیور ہمیں مل گیا کیرلا کا، ہم اس کی گاڑی لے کر گئے تھے. صحابہ کی بستیاں میں اس نے دکھائی، ہم ان کے گھروں میں گئے تو بس ان گھروں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے یہاں ہمیں ٹین شیٹ کا بھی ایک چھوٹا سا مکان مل جائے نا تو وہ ان گھروں سے تو کئی گنا اچھا ہے. چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر، پنکھا نہیں، لائٹ نہیں، اور وہاں کی گرمی، یہاں کی گرمی میں تو ہوا لگتی ہے، وہاں کی گرمی میں ہوا نہیں لگتی. وہاں کی گرمی سے پتھر، جو پہاڑوں کے پتھر ہیں وہ ٹکڑے ہو کے چھوٹے چھوٹے پتھریلے اور ریت بن جاتے.
ایسوں میں ان صحابیات نے کیسے اعمال زندہ کیے ہوں گے، سفر کر کے بستیوں میں جا کے دین کی محنت کی ہوگی. حضرت شیما میں نے جیسے پہلے سنایا تھا، صحابیات کو آپ دیکھیں کہ دین سکھاتی ہیں، اور دین اور ایمان کی ایسی غیرت ہے کہ جب ایک عورت کا یقین بنتا ہے، مولانا پان حقانی صاحب اس محلے میں اکثر آتے تھے، وہ اس محلے میں اکثر وہ آیا کرتے تھے، تو فرماتے تھے جب عورتوں میں دین آتا ہے، یقین آتا ہے، تو ان کے ذریعے سے امت کو جو ہے رہبری کرنے والے علماء ملتے ہیں، محدث ملتے ہیں، امیر ملتے ہیں، اللہ والے ملتے ہیں، حافظ اور قاری عالم ملتے ہیں. جب ماں بہنوں میں دین آتا ہے تو اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے. اس کام کے اندر کیا ہے کہ ہر وقت ہمیں اللہ یاد رہے، اس کے لیے ہر وقت ذکر کا اہتمام اور اعمال کا اہتمام اور مسنون دعائیں سیکھنے کا اہتمام. ہم نکلے ہیں، ہمارا وقت پورا ہونے کے قریب ہے. ہمارے جب نکلے تھے ہمیں کتنی حدیثیں یاد تھیں، ہم جب واپسی میں جا رہے ہیں تو ہمارے وہاں جانے تک ہمیں کم از کم 40 دن میں 30 حدیثیں تو یاد ہونی ہی چاہیے. زیادہ حدیثیں کیا ملے گا؟ حدیث یاد کرنے سے 2 فائدے ہوں گے. چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کریں، ایسا ضروری نہیں عربی میں یاد کریں، وہ تو اعلیٰ قسم، لیکن کم سے کم اگر ہم اردو میں بھی یاد کر لیں نا تب بھی بہتر ہے. فضائل اعمال میں 40 حدیثیں دی ہوئی ہیں، قرآن کے فضائل قرآن کے آخر میں بھی ہے، فضائل نماز میں بھی. چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کریں. ہم ابھی جماعت میں تھے بنگلور، تو کئی ساتھیوں نے 40 حدیثیں یاد کی تھی اور زیادہ بھی یاد کی تھی. پھر قرآن مجید حفظ کرنے کی نیت کریں کہ پورا قرآن یاد کریں گے. کیوں؟ کیا ملے گا؟ بہت بڑی فضیلت ملے گی. حدیث پاک آیا، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان مرد یا عورت نے نیت کری کہ مجھے حافظ قرآن ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ حافظ قرآن. لیکن یاد شکتی ایسی ہے نا، دماغ کی یادداشت اتنی کمزور ہے، ایک آیت یاد کرنے میں ہفتہ لگ جاتا ہے، 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، مہینہ لگ جاتا ہے. لیکن نیت کیا ہے؟ پورا قرآن حفظ کرنے کی. تو کہا حفظ کرنا شروع کر دیا، کرتے 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 زندگی کا وقت پورا ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. تو 2 کام ہوں گے. اللہ تعالیٰ قبر میں فرشتوں کو بھیجیں گے، اس کا حفظ قرآن پورا کراؤ، اسے حافظہ بناؤ، حافظ بناؤ. پھر کا کیا ہوگا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جو حافظوں کو جنت دے گا نا، وہ جنت اس عورت اور مرد کو بھی دے گا جس نے حفظ قرآن کرنے کی نیت سے یاد کرنا شروع کرا. تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے قرآن کے حافظ کون بنے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کس کو سکھایا؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حافظوں کی جب جنت میں روانگی ہوگی تو سب سے پہلے جنت کی طرف کون جا رہا ہوگا؟ حضور جا رہے ہوں گے. حضور کے ساتھ کون جا رہے ہوں گے؟ جو حفظ کیے ہیں وہ جا رہے ہوں گے. تو حفظ کرنے والے مرد ہو یا عورت، وہ حضور کے ساتھ میں جنت میں جائیں گے. اس لیے نیت کریں، مسنون دعائیں بھی خوب یاد کریں گے. اور جو ہمارا وقت بچتا ہے، دن میں ہم نے جو ملاقاتیں کی، دن میں ہم نے جن کو ترغیب دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، اولیاء اعظام کا کیا عمل رہا؟ دن میں محنت کرتے، رات میں اللہ کے سامنے جو ہے قبول کرواتے. اور حضور وہ دعا مانگتے جو میں نے کہی تھی، وہ 3 الفاظ، اللہم انی اسألک خیر المسألۃ، اے اللہ مجھے اچھی طرح مانگنا سکھا دے، وخیر الدعاء، اور دعا میں وہ چیزیں مانگنا سکھا دے جو بہتر ہو دنیا میں بھی آخرت میں، وخیر الاجابہ، اور ایسی دعا مجھے مانگنے کی توفیق عطا فرما جو دعا قبول ہوتی. یہ دعا مانگیں. اس لیے جو ہے ہم دن میں محنت کریں، رات میں تہجد میں. اگر ہمیں تھکان ہو گئی ہے، سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ کے سو سکتے ہیں. سونے سے پہلے جو نفل پڑھی جائے وہ تہجد میں شمار ہے، تو اس طرح ہم پڑھ کے سو سکتے ہیں. اللہ سے دن میں جو ماں بہنیں آئی ان کا نام لے لے کے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور محنت کرنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے خاندانوں میں ہدایت کے اور خیر کے فیصلے فرمائے. اللہ جل شانہ جن جن گھروں میں آپ لوگوں نے قیام کیا، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو ہدایت کا، برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضامندی کا محور بنائے، مرکز بنائے. اللہ تعالیٰ ان گھروں سے عالمی دینی تقاضے پورے ہونے کی شکل صورتیں پیدا فرمائے. اللہ ان کے گھرانوں کو، آپ کے گھرانوں کو، ہم سب کے گھرانوں کو اللہ جل شانہ علماء مخلصین عطا فرمائے، داعیان مخلصین عطا فرمائے. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا خیر مانگا اللہ تعالیٰ وہ سب خیر عطا فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ جل شانہ اولادوں کو فرما بردار بنائے. ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ مقبول اور مبرور جلدی سے جلدی نصیب فرمائے.